ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ اے محمد، اور ہر وہ مراد ہے، اللہ نے تو ہمارے نبی سے خطاب کیا ہے، اگر تم یہ منظر دیکھو اور اس کے بعد جو بھی ان آیتوں کو پڑھے گا وہ بھی مخاطب، اس سے بھی اللہ، اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ میں سے کوئی اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ سپوز کرو، تم امیجن کرو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہ جو آج کے نافرمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے اور ماننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، ہر طرح کے جو گنہگار ہیں، تم اگر دیکھو کہ ان کو آگ پر کھڑا کیا گیا ہے، وقفوا علی النار، قیامت کا دن ہوگا اور ہر نافرمان کو جب اللہ سزا دے گا دوزخ کی، تو جب دوزخ کے قریب پہنچے گا، اس میں داخل ہوگا اور آگ کی اسے جلا رہی ہوگی، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، تو وہ جو منظر ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ دوزخ کی آگ میں ہیں، پہنچ گئے، اے نبی اس کو ذرا امیجن کرو، وہ پہنچ چکے ہیں۔ دنیا میں تو ان چیزوں کو دل سے نہیں مانتے تھے، اس لیے کوشش نہیں کی۔ کسی چیز کا اگر یقین ہو تو آدمی ضرور کوشش کرے، ہمیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ مال ہے اور سستا ہے، کتنی کوشش کرے، دوسرا معلوم بھی ہے سنگے جا کو وہ لالنے کی کوشش کرتے، کہیں کو مال اچھا ہے، سستا ہے، لے جا تو فائدہ آتا۔ دوزخ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی اور اللہ نے اتنا ہمیں بتایا ہے، لیکن ہمیں یقین کیوں نہیں؟ ان باتوں پہ یقین نہیں، کر لیں گے بہت فائدہ ہوگا، ہمت نہیں کر۔ بہت سارے لوگ ہیں غفلت میں، انکار میں، کون دیکھ پائے، اس طرح کی باتوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہم جب جس آگ کا، دوزخ کا انکار ہم دنیا میں کرتے ہیں، جب وہاں پہنچ جائیں گے اور اس پر کھڑے کیے جائیں گے، وقفو، کوئی ان کو وہاں کھڑا کرے گا آگ میں، اور آدمی ہونا کا کچھ انگار میں کون تو کھڑتا ہے، لیکن وہاں زبردستی کھڑا کیا جائے گا، آگ ہے اور وہ آگ پر کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا ریئیکشن ہوگا؟ ذرا آپ امیجن کرو، سوچو اے نبی اور سارے مسلمانوں جو اس آیت کو پڑھنے والے ہو، تو وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ دنیا میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا اور یقیناً ہوگا، اور یہ منظر ہر انکار کرنے والے کے ساتھ یہ پیش آئے گا کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا اور آگ میں کھڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنا، اس وقت ان کی یہ خواہش ہوگی، تمنا کریں گے، کاش ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیجا جائے، نردو، ہمیں واپس کیا جائے ایک بار دنیا میں، ہم نے جس چیز کا انکار کیا تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اب اس کی تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، دنیا میں رہ کر دوزخ کی انگار کا ہم انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اب وہ جلا رہی ہے ہمیں، اب انکار کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کاش ایک بار اللہ ایک اور چانس دے کر نورد دنیا میں ہمیں بھیجے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
تاکہ ہم اللہ کی کسی بات کو نہ جھٹلائیں، اللہ کی ہر بات کو ہم یقین کریں اور اس پر ہم پکا ایمان لائیں۔ جو ہو گیا ہو گیا، اب تو حقیقت سامنے آ گئی، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ایک بار ہمیں واپس دنیا میں بھیج کر موقع دے تاکہ ہم اللہ پر پورا ایمان لائیں اور اللہ کی ہر بات کا یقین کریں۔ یہ وہ کہیں گے قیامت کے دن۔ لیکن ایسا قرآن میں بیان کیا جائے، ماضی کے صیغے میں بتایا گیا ہے۔ اذ وقفوا، اے نبی ذرا سوچو کہ ان کو دوزخ کی آگ میں کھڑا کیا گیا ہے، ابھی کھڑا نہیں کیا گیا ہے نا، وہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن فیوچر کی کوئی بات، کوئی ماضی میں اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ وہ ہو چکا ہے۔ یہ کون سے تو شادی میں کی آنکھوں گھر کو دور سے آنکھوں کاٹ دے بولتا تمہیں پکا آنا، بولتا میں آتا ہوں، لے ابھی بولتا ہے، ان بار بار پوچھتے رہتے گارنٹی کے واسطے، ان کیا بولتا میں آئم کر لے کا تھا، اس کا رسم کیا ہو، ابھی وہ شادی کا ٹائم آیا نہیں کیا کہ اسے ایک طرح سے بھروسہ دینے کے لیے کہ تو اتنا یہ کرتا سو کہ میں پکا آتا دے، میں آئم کر لے جا کرتا، ان آیا نہیں نو ابھی ان آتا۔ یہی محاورہ ہے جو قرآن میں بار بار یوز کیا جاتا ہے۔ قیامت کے بعد پیش آنے والے چیزوں کو اللہ پاسٹ ٹینس میں ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ چیزیں ابھی ہوئی نہیں لیکن اتنی یقینی اور پکی ہے کہ وہ ہو کر رہے گی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہاں کہا گیا اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کہیں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اب وہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، دل کی بات ان کے سامنے آ گئی ہے، جس چیز کو وہ دلوں میں رکھتے تھے، اللہ کا انکار، اچھی باتیں معلوم ہو بھی دل میں رکھتا، سوچتا نہیں اس کے بارے میں، کون دیکھے یہاں کر تو کیا نہیں کر تو کیا، نہ کرنے کا ایک ہی سبب ہے کہ وہ چیزیں ہماری سامنے نہیں ہے، اس لیے دل میں ایک بار یقین آتا بھی گچو رہتا ہی بولتا نہیں۔ اللہ یہی فرما رہا ہے جو چیزیں ان کے دلوں میں تھی اب تو وہ سامنے آ گئی ہے، ان کا جو انکار ہے، ان کی جو نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، وہ تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ کو نہ ماننے اور انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو دوزخ میں پہنچنا پڑ گیا، اب بچنے کی صورت نہیں ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ایک بات اللہ نے یہ فرمایا، ان کے خواہش کے حساب سے قیامت کے دن دوزخ کو دیکھنے کے بعد، اس سزا کا مزہ چکھنے کے بعد ان کو ایک اور موقع دیا جائے، سپوز ان کو ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے، تو کیا یہ اس وقت جو آگ کو دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک موقع ہمیں دے کر دوبارہ دنیا میں بھیج، تو یا ان باتوں کو یاد رکھ کے کیا یہ لوگ سدھر جائیں گے، غلطی نہیں کریں گے؟ اللہ نے یہ فرمایا، یہ تو سامنے دیکھ کر اس طرح بول رہے ہیں، ان کو دوبارہ پھر اس دنیا میں بھیجا جائے گا، پھر یہ اسی طرح بن جائیں گے، ان چیزوں کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد پرانی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رہیں گی، ورنہ پھر فائدہ کیا ہے ایمان کا، ایمان بالغیب کا فائدہ کیا ہے؟ ہم سب کی روحوں سے اللہ نے بات کیا ہے نا، عالم ارواح میں ہم سب، جب ہماری روح تھی، ہماری جسم جو ہے ماں باپ کے ذریعے سے تیار ہو کر اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس دنیا کو شروع کرنے سے پہلے ہی ساری روحوں سے اللہ نے بات کیا، الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم کو پیدا کرنے والا، تمہارا اچھا برا دیکھنے والا کون ہے؟ ہماری روحوں کو ان اجسام کے اندر، ہمارے ان باڈیوں میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں سے بات کیا ہے، اور ہماری روحوں نے اس کا جواب بھی دیا، قالوا بلا، بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہماری روحوں نے اللہ سے بات کی اور اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن اب یہ روح کے ساتھ جو ہوا ہے عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے پہلے، آج کیا ہمارے کو یاد ہے؟ آج ہمارا اس کا احساس ہے؟ بول تو سننا اس لیے کہ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے کہ اس دنیا میں یا کسی بھی عالم میں اے اللہ ہم تجھے بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ کہا بھی میں نے اس لیے تمہاری گواہی لی تم سے، یہ کہہ کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تم نے جواب دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ جو ہم نے تم سے گواہی لی وہ اس لیے کہ کل کو اگر کچھ ہو تم بھول کر منمانی کر کے گناہ کر کے آؤ تو تمہارے پاس کوئی حجت نہیں باقی رہنا چاہیے۔ تم یہ نہ کہو کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن وہ سب یاد آئے گا کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے ہم نے کیا کیا وعدہ کیا تھا جو قرآن میں موجود ہے، وہ بھی یاد آئے گا۔ دنیا میں ہمیں کرے سو بھی ہم کیا سامنے رہتے ہیں، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح عالم ارواح میں وعدہ کرنے کے باوجود جب تم کو موقع ملا دنیا میں آئے تو تم مجھے بھول گئے، ہمارا کسی بھی یاد نہیں نا، لیکن قرآن و حدیث اللہ کے نبی کے باتوں پر جن کو یقین ہوتا ہے، ہم ایمان والوں کو چونکہ یقین ہے اس لیے تو ہم یہ سب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں اس وقت دیکھ نہیں سکتے اس کو، وہ سین ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ اللہ کا کلام ہم سن سکتے ہیں، نہ ہمارا وہ وعدہ یاد ہے، ہم سب بھول چکے ہیں، لیکن چونکہ اسے یاد دلا رہی ہے قرآن مجید اور اللہ کے نبی وہ یاد دلا رہے ہیں، تو ہم کسی درجے میں ان چیزوں کو سچ مان کر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں، اسی لیے گناہوں میں ہیں۔ ماننے والا یاد دلانے پر اللہ کے کلام میں دیکھ کر اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ماننے والا مانتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم نے اللہ کو جواب دیا تھا، ہم نے مان لیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب اسی حساب سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جو زندگی گزار کر جائے گا قیامت کے دن، بلکہ قبر سے ہی شروع ہو جائے، قبر میں اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال وہی ہوگا، من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اسے دنیا میں یاد ہے، عمل کیا ہے تو جواب دے گا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ جواب، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں ہمیشہ یاد رہیں گی، جو عالم ارواح میں اللہ سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے اسے یاد رکھ کر اسی حساب سے زندگی گزارے گا، اسے دوزخ میں جانے کی نوبت نہیں آئے، اس انگار میں کھڑے ہو کر رسوا اور ذلیل ہونے کی نوبت نہیں آئے، وہ تو آرام کی زندگی گزارے گا، قبر میں بھی آرام سے، جنت کی خوشبوؤں میں، جنت کی نعمتوں میں وہ رہے گا، اور ہر دن اسے جنت میں وہ جو کچھ اسے ملنے والا ہے اسے دوزخ کے قبر کے اندر دکھلایا جائے گا، خوشخبری ہوگی،
اور قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، اسے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی وہ پیے گا، پھر پل صراط پر آرام سے بجلی کی طرح سے ادھر سے ادھر پار ہو جائے گا اور ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کا یقین آج کرنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کی ان باتوں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن تو ہر کوئی مانے گا، انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، لیکن جو آج نہیں مانے گا، اللہ کے سامنے جب وہ کہے گا کہ میں کیا کی غفلت کی وجہ سے میں مانا نہیں، منمانی کر کے آیا ہوں، اے اللہ ایک بار تو مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، تو اللہ یہی کہے گا نہیں بھیجیں گے۔ ایک بار بھیجا تھا، وعدہ لے کر بھیجا تھا، تم بھول گئے اور تم منمانی کر کے آئے ہو، اب اگر میں تمہارے اوپر رحم کھا کر دوبارہ بھیجوں گا، دوبارہ جا کر بھی اسی طرح کرو گے، نہیں یاد رہے گا نا۔ اگر اسی طرح دوزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، مر کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دنیا میں ہی اللہ دکھا دے یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، دوزخ کے عذاب، جنت کی نعمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، میں تمہیں قبر کا عذاب سننے کی اللہ سے پرمیشن، اجازت مانگتا، دعا کرتا، تاکہ اللہ تم کو قبروں میں جو نافرمانوں کو عذاب ہوتا ہے وہ دیکھنا نہیں، صرف سننے کی حد تک گنجائش ہوتی اور تم سب سن سکتے، تو تم میں سے کوئی مردوں کو دفنانے کے لیے دوبارہ قبرستان میں نہیں جا سکتا۔ قبرستان میں ہوتا تو ہم آپ سنے تو ہمیں جان سکے نہیں۔ اسی لیے ان باتوں کو ماننا ہے۔ ایک سچے انسان نے، جس سے سچا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ساری زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان کا نام ہی صادق ہے، سچا ہے، امانت دار، ان کی باتوں پر پورا یقین کرتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اس طرح ایمان لانا ہے کہ گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کی زبان مبارک سے جو جو باتیں بتائی گئی وہ سب سچی ہیں، حق ہیں اور ہو کر رہے گی۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔